بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد الحمد للہ۔ جیسے آج رونق لگی ہے انشاءاللہ اللہ مزید برکتوں سے نوازے۔ ہمارا سبق جو ہے سلیبس وہ 30واں پارہ ہے، آخری پارہ۔ آخری پارے کا انتخاب کرنا اور اس کو اپنے سلیبس میں شامل کرنا اور اس سے آغاز کرنا، اس کی دو وجوہات۔ پہلی وجہ یہ ہے چونکہ ہم نے وہ ٹیسٹ کر لی ہے وہ پہلے پارے سے الف لام میم سے، تو اس میں جو ہمارا انداز تھا وہ کافی طویل تھا، بڑی طوالت تھی اس کے اندر۔ لائک ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں، جیسے کہ آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیت میں 3 چیپٹر ہیں اور ہم نے تینوں چیپٹر بیان کیے تھے۔ پہلا تھا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے، اس کے ارکان، اس کے تقاضے، شرائط، اسباب دیگر۔ دوسرا چیپٹر تھا ویقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اس کے 10 معانی تھے۔ اقامت نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے، 10 معنی تھے، وہ ہم نے ذکر کیے۔ تیسرا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق رزق، رزق کو خرچ کرنا، یہ بھی ایک بڑا طویل چیپٹر تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی یہ تو ایک آیت کی بات ہو رہی ہے، تو ہر آیت میں تقریباً 2 سے 3 چیپٹر موجود ہیں جن پہ جو ہے وہ چونکہ آغاز ہے بات کرنا لازمی ہے۔ اور اس کے بعد پہلے پارے کے پہلے پاؤ کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور وہ چلتا ہے دوسرے پارے تک، اور بڑا لمبا چوڑا۔ اور ہماری قوم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ان کو بس ایک کہ ان کے مطلب کی جو عمل کرنے کے لیے چیز ہے وہ چاہیے، ایسے نا جی۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم 30ویں پارے سے شروع کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے چونکہ ہمارا جو رجحان ہے، ہم اکثر فرائض میں اور سنتوں میں 30ویں پارے کی صورتیں پڑھتے ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگ ہیں جو صورتیں پڑھتے ہیں ان کو ترجمہ نہیں آتا، یا چلو جن کو ترجمہ آتا ہے تو ان کو وہ صحیح فہم نہیں ہے جو اس صورت میں اللہ دینا چاہ رہے۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے 30ویں پارے سے آغاز کرنا چاہا۔ تو 30ویں پارے کی 2 امتیازی خصوصیات ہیں، یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہم اسے آغاز کرتے ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آخری پارہ اور تذکرہ آخرت، یہ اس کا موضوع ہے۔ آخری پارہ اور تذکرہ آخرت، اس پارے کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ اس پارے میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی چیز منع نہیں ہے۔ اس پارے کے اندر کسی چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، کسی چیز سے رکنے کو منع نہیں کیا گیا، صرف اور صرف فوکس ہے تو صرف آخرت کے اوپر۔ تو اس پارے کو اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ فکر آخرت ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں ایسے جیسے کوٹ کوٹ کے بھر جائے، ایک الگ ہی توجہ ہو آخرت کی طرف۔ ایک انسان فوکس کرے کہ میری اتنی عمر گزری، اتنی میں نے بہاریں دیکھی،
ابھی تک وہ لمحہ کیوں نہیں آیا کہ میرا دل آخرت کی یاد سے ڈرنے کیوں نہیں لگ جاتا؟ میری نمازوں میں ابھی درستگی کیوں نہیں آ رہی؟ میرے دل میں عبادت کا شوق اور لگن کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ میری اذکار پہ جو ہے وہ پابندی کیوں نہیں بن پا رہی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ جس دن ٹیچر نے کہا نا کل سبق سنوں گا، جس کو نہ آیا پھیلٹی لگے گی، اگلے دن وہ سارا سبق یاد کر کے جائے گا۔ تو جب سر ڈر ہوگا نا، خوف ہوگا، فکر ہوگی، تو انسان کی توجہ بھی ہوگی، انسان کا دل بھی لگے گا، پھر کوئی بہانے، کوئی ایکسکیوزز رہیں گے نہیں۔ ابھی تو انسان جو ہے وہ ڈیلے کرتا جاتا ہے نا، اچھا ٹھیک ہے پڑھیں گے، اچھا یہ ہو جائے تو پھر توجہ کریں گے، اچھا یہ ہو جائے، اور وہ پوسٹ پون کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے، تو آخرت کے معاملات کو، دنیا کے معاملات کو نہیں کرے گا۔ تو یہ پارہ ہمیں فکر آخرت دیتا ہے۔ اس پارے کے اختتام پہ ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے نا، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، مبارکبادیں ہوتی ہیں، تو خیر وہ ایک الگ سماں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پارہ ڈرانے والا ہے، یہ تنبیہ کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پارے کی صورتیں چھوٹی چھوٹی، مختصر لیکن جامع، اور جامعیت اتنی ہے کہ جیسے دریا کو ایک کوزے میں سمیٹ دیا گیا ہو، بند کر دیا گیا ہو۔ اس پارے کی ٹوٹل 37 صورتیں، 37۔ پہلی صورت اس کی جو ہے وہ سورۃ النبا۔ النبا خبر کو کہتے ہیں، اور خبر نہیں، امپورٹنٹ خبر، بریکنگ نیوز، امپورٹنٹ نیوز، اہم خبر، النبا۔ اس کا نام، اس سورت کا نام جو ہے وہ اس کے دوسری آیت سے لیا گیا ہے، ایک عنوان رکھا گیا، اور صرف عنوان نہیں رکھا گیا بلکہ یہ نام اس پوری سورت کے مضامین کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سورت میں صرف یہی بیان ہے، آخرت، النبا، خبر، کون سی خبر؟ قیامت کی خبر، اور اس پوری سورت میں صرف اسی خبر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی جو ہے وہ 40 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں اس کے، 174 کلمات ہیں، 801 اس کے حروف ہیں، اور جو ترتیب مصحف ہے، جو اس کی ترتیب مصحف ہے وہ 80 نمبر پہ تقریباً آتی ہے، 78 نمبر پہ جو ترتیب مصحف ہے، جو ہمارے سامنے ترتیب قرآن کی ہے 78، اور جو 80 میں نے بتائی وہ ترتیب نزولی ہے، یعنی قرآن کو نازل ہونے کے اعتبار سے جیسے پہلے سورۃ علق اتری ہے، اس طرح یہ 80ویں نمبر پہ جو ہے وہ سورت اتر رہی ہے۔ اس سورت کے مضامین پہ آپ نظر دوڑائیں تو اس کے 7 حصے ہیں، ہم نے اس کے 7 حصے کرنے ہیں۔ اس کے مضامین کے اعتبار سے بڑی ایک علمی بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس سے اس سورت کو پڑھنا آسان ہوگا۔ 7 حصے، پہلے حصے میں 5 آیتیں، پہلی 5، دوسرے حصے میں 10 آیتیں، تیسرے حصے میں 4 ہیں، چوتھے میں پھر 10 ہیں، پانچویں میں 6 آیتیں، چھٹے میں 2 اور 7ویں میں بھی 2۔ یہ 7 حصے ہیں، اور ہم نے اسی اعتبار سے سورت کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں پہلے حصے کی طرف، اور میں انشاءاللہ ابھی چاہیے تو یہ تھا کہ 7 حصوں کا تعارف بھی ابھی ہوتا، لیکن جو ساتھ ساتھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلا حصہ پہلی 5 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر سوال ہے، اس کے اندر وہ نقشہ کھینچا گیا ہے آخرت کے بارے میں جو مشرکین مکہ کا جو طرز عمل تھا، اس پہلی 5 آیتوں میں ان کی سرگوشیاں، ان کی چہ مگوئیاں کو ذکر کیا گیا۔ اس آیت کے نزول کے اعتبار سے آپ کو یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں جو آپ کا تبلیغ کا انداز تھا، جو آپ کی تبلیغ کا موضوع تھا، وہ صرف 3 نکات تھے۔ پہلا نقطہ تھا توحید،
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ سارے جو ہے وہ ارباب تو جو تم نے بنائے ہوئے باطل، ان کو چھوڑ دو اور اکیلے اللہ کی عبادت کرو. توحید اور الوہیت کا درس دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک اکیلا اللہ ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی خالقیت اور مالکیت اور ربوبیت میں کوئی ثانی اور کوئی شریک نہیں ہے. یہ پہلا پیغام تھا. دوسرا پیغام تھا رسالت، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا. اور تیسرا اور آخری پیغام تھا، یہ مکی دور کا یہی پیغام ہے. کوئی اس میں آداب نہیں بتائے گئے، جہاد کیسے کرنا ہے، گھروں میں کیسے آنا ہے، زنا کی حد کیا ہوگی، شراب کی حد کیا ہوگی، چوری کی حد کیا ہوگی. یہ کوئی احکامات نہیں دیے گئے مکی زندگی. یہ مدنی زندگی کا جو ہے وہ سارا موضوع ہے. مکی دور میں صرف یہ تین بات. تیسری کون سی؟ قیامت، کہ ایک وقت آئے گا تمہاری زندگی ختم ہوگی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا اور تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے. حساب و کتاب ہوگا. جس نے جو ہے وہ اپنی زندگی ان اصولوں کے تحت گزاری جو اللہ نے بھیجے ہیں، انعامات کا مستحق ہوگا. جس نے جو ہے وہ روح گردانی کی، وہ سزا کا مستحق ہوگا. یہ پیغام تھا. اب مشرکین مکہ کو جو طرز عمل تھا پہلی بات کی روشنی میں جو توحید کا درس دیا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی. وہ کہتے تھے ہاں اللہ ہے مالک، خالق، رب ہے، ربوبیت کے قائل تھے وہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، جب ان سے پوچھا جاتا کس نے تمہیں پیدا کیا، کہتے لَيَقُولُنَّ اللہ نے پیدا کیا. رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اللہ کو مانتے تھے، لیکن معاملہ خراب کہاں پہ ہوتا تھا کہ اللہ اکیلا نہیں. یہ لات، منات، عزا، یہ دیوی دیوتائیں یہ بھی شریک ہے، اللہ اکیلا نہیں. یہاں پہ آگے توحید ٹوٹتی تھی اور وہ شرک کے مرتکب ٹھہرتے تھے. دوسرے نمبر پہ رسالت کی بات کریں تو رسالت کو بھی نہیں مانتے تھے، لیکن انکار کرتے تھے. لیکن ان کے دل جو ہے وہ شک و شبے میں تھے کہ آخر ایک بندہ 40 سال زندگی ہمارے درمیان گزاری، اس کی صداقت، اس کی راست گوئی، اس کی جو ہے راست بازی میں کوئی شک ہی کوئی نہیں. امانت داری اور ایمانداری میں اس کا ثانی کوئی نہیں. ایک 40 سالہ ایک آئیڈیل زندگی گزاری ہے. کوئی بندہ اپنوں میں، بیگانوں میں، ہمسایوں میں، ارد گرد کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو انگلی اٹھا سکے رسول اللہ کے کردار پہ، آپ کی ایمانداری پہ، آپ کی جو ہے وہ صداقت پہ، آپ کے لین دین کے معاملات پہ کوئی ایک بندہ تو اٹھے جو انگلی اٹھائے جی آپ نے ایسا کیا. اتنا با کردار، اتنا مثالی اور اتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک آج اگر رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آخر کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہے نا اس کے اندر. ان کے دل جو ہے وہ شک و شبے میں تھے لیکن انکار کرتے تھے. تیسری بات تھی قیامت کی بات. یہ بات ان کے دلوں میں زیادہ الجھن ڈال رہی تھی پہلی دو باتوں سے. وہ حیران اور جو ششدر تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ قبر میں چلا گیا، مر کے مٹی ہو گیا، اب وہ کیسے زندہ ہوگا. یہ بات ان کو زیادہ الجھن میں ڈالتی تھی. اور وہ بات ایک دوسرے سے سوالات کرتے تھے، کہتے تھے سنا ہے کبھی کہ جسم گل چھڑ کے دوبارہ زندہ ہو جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آسمان پھٹ گیا، یہ سورج جو ہے وہ گر گیا، چاند تارے گر گئے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پہاڑ بھی ہوئی کی طرح اڑنے لگ جائے؟ کوئی پہاڑ اڑتے دیکھے کس نے؟ ایک دوسرے سے سوالات کرتے تھے. 3 آیتیں جو ہیں وہ اس کے ضمن میں قابل کوڈ ہیں. پہلی جو سورہ یاسین میں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ابو جہل آیا تھا نا، اس کو کہیں سے ہڈی مل گئی اور وہ ہاتھ میں اس کو جو ہے وہ مسل رہا ہے. اب وہ ایسے جیسے مٹی ہے، درخت جیسے نرم مٹی ہوتی ہے. تو آگے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتاؤ اس کو کون زندہ کرے گا، یا یہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ نے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمارے لیے تو مثالیں بیان کرتا ہے تو اپنے آپ کو بھول گیا. تمہیں ہم نے کیسے پیدا کیا؟ تیرا کوئی ذکر بھی نہیں تھا، تجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تجھے ہم نے پیدا کیا. قل يحييها الذي انشأها اول مرة،
کہا اس نے وہی پیدا کرے گا جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا. تو سورہ بنی اسرائیل میں آتا نا. اچھا یہ بتائیے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَرُفَاتًا، ایسے ایسے الفاظ لے کے آتے. جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، جب ہمیں کیڑے کھا جائیں گے، پھر ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا اچھا بات ہو رہی مٹی کے ساتھ مٹی ہونے کی، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، جو پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ. مٹی کے ساتھ مٹی ہونا تو خیر معمولی بات ہو، تم پتھر بن جاؤ اور لوہا بن جاؤ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی تخلیق میں ڈھل جاؤ جو تمہاری نظر میں بڑی مشکل اور اوکھی ہے، جس کو بنانا بڑا مشکل، بن جاؤ. تو اللہ تمہیں اس پتھر سے بھی، اس لوہے سے بھی دوبارہ انسان بنانے پہ قادر ہے. اچھا پھر سوال کریں گے اچھا ہمارے جو پچھلے باپ دادا ہیں وہ بھی دوبارہ بنیں گے؟ جی ہاں، قل ان الاولین والآخرین، پہلے اور اگلے سارے، پچھلے اگلے سارے جمع ہوں گے. لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اس کی پھر رسول اللہ نے اگزامپل بھی دی، وہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے. ایک شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا لم یعمل خیرا قط لم یعمل حسنتا قط، اس نے کبھی زندگی کو نیکی کا کام کیا ہی نہیں تھا، کبھی زندگی. جب انسان وہ مرنے لگا، موت قریب تھی، تو آپ کو پتا ہے موت جو ہے وہ بہت بڑی استاد ہے. وہ ایسا ایسا علم دے دیتی ہے جو پوری زندگی کا بھی علم نہیں آتا. تو اس کو سمجھ آنے لگا کہ اب میرے مرنے کے دن قریب ہیں. تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں، بلکہ جلا کے میری راکھ کو فضاؤں میں، ہواؤں میں، دریاؤں میں، مختلف جگہوں میں بکھیر دینا. انہوں نے ایسے ہی کیا. اللہ رب العزت نے اس کی جو راکھ کو جمع کیا، ہوا کو، پانی کو حکم دیا اس کی راکھ کو جمع کرو، دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیا. کہا جی تم نے یہ کیوں کیا؟ کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہا من خشیتی کا یا ربی، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کہ تیرے سامنے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں، ساری زندگی کبھی کو نیکی نہیں کی. من خشیتی کا یا رب، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے. تو اللہ نے فرمایا میرے ڈر کی وجہ سے جا تو میں نے تجھے معاف کیا. تو اس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا دوبارہ. اس کے راکھ کے ذرات کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. آپ کی جو سائنس ہے وہ اتنی تحقیق اس کی پہنچی نہیں ہے کہ سمندر میں سے راکھ کے ان ذرات کو جو ہے وہ سیپریٹ کر سکتے، یا ہوا سے اس بندے کے جو ذرات ہیں وہ سیپریٹ کر سکے. ہے کوئی ایسی تحقیق؟ نہیں نا. یہ تحقیق اللہ کے پاس موجود ہے، دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے. تو یہ سوال جو آخرت کا تھا ان کے ذہنوں میں الجھنے ڈالا تھا. تو قرآن نے نقشہ کھینچا، پہلی آیت پڑھی ہے عما یتساءلون. ابھی جو آغاز ہے، سٹارٹنگ ہے، یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہ سے ان یوزل ہے. قرآن کی صورتوں کا آغاز ایسے نہیں ہوتا. اللہ نے اس صورت کا آغاز کچھ غیر معمول انداز سے کیا. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، یہ ترجمہ ہے. معلوم ہوتا ہے جیسے کسی جگہ پہ چند لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، کچھ ایک دوسرے سے سوال وغیرہ پوچھ رہے تھے، اور تیسرا بندہ آیا تو آگے کہتا بھی کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی. یہ ایسے معلوم ہوتا ہے. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. وہ آپس میں سوال کرتے تھے نا کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہو، یہ سارا نظام درہم برہم پہاڑ اڑنے لگ جائے، کیسے ممکن ہے. اصل میں وہ عقل پرست لوگ تھے. مشرکین مکہ کیا تھے؟ عقل پرست. جو بات عقل کی سمجھ میں آتی ہے وہ مانتے تھے، جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی وہ نہیں مانتے تھے. تبھی تو انہوں نے جو ہے وہ معراج کو نہیں مانا تھا. بھئی کیسے ممکن ہے ایک بندہ جو ہے راتوں رات جو ہے وہ مکہ سے بیت المقدس گیا ہو اور وہاں سے نماز پڑھائی ہو اور پھر واپس بھی آ گیا ہو، اور کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے زمین سے آسمانوں تک، ساتوں آسمان جو کراس کر کے جنت جہنم بھی دیکھ کے آ گیا ہو. یہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ وہ عقل نہیں مانتی تھی ان کی. تو ایمان جو ہے وہ عقل کا نام نہیں ہے، ایمان بالغیب کا نام ہے کہ بن دیکھے تسلیم کرو.
تو عما، یہ عما کا جو لفظ ہے نا، یہ دو لفظوں کو کمپاؤنڈ کیا گیا ہے، دو لفظوں کا مرکب ہے، ایک عن عین زبر نون عن، اور دوسرا میم الف ما عن ما۔ عن کا معنی ہوتا ہے کس چیز کے بارے میں، کس کے متعلق، کس کے اکارڈنگ، یا اور ما کا معنی ہوتا ہے جو سوال کے لیے، سوالیہ کے لیے، عن ما کس چیز کے بارے میں۔ پھر عن اور ما چونکہ نون اور میم جو ہے وہ نکلنے کے اعتبار سے، مخرج کے اعتبار سے، منہ سے ادائیگی کے اعتبار سے قریب قریب ہے، اس لیے ان کو قریب کر دیا۔ تجوید کے قواعد ہیں کہ جو حروف مخرج کے اعتبار سے قریب قریب ہوں ان کو ملا دیا جاتا ہے ادائیگی میں۔ تو یہاں نون اور میم کو جو ملا دیا گیا، نون ختم ہو گیا، عین کو میم کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا گیا، عما، الف پڑھیں گے، ابھی الف کو چھوڑنا نہیں، عما۔ پھر چونکہ کثرت استعمال کی وجہ سے الف کو پڑھنا تھوڑا مشکل تھا، تو عربی لوگ یہ کام کرتے ہیں اکثر، جو لوگ عربی قواعد میں پڑھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ جو لفظ پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس کو گرا دیتے ہیں، نہیں پڑھتے اس کو۔ تو جس کو پڑھنا مشکل تھا اس لیے اس الف کو گرا دیا گیا، عما، یہ بچ گیا۔ تو کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون، یہ آپس میں سوال کرتے ہیں۔ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ آگے اللہ رب العزت خود ہی جواب دے، عن النبأ العظیم، عن کے بارے میں، النبأ خبر، العظیم بڑی، بڑی خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ النبأ قیامت کا ایک نام ہے۔ قرآن نے قیامت کے 10 نام ذکر کیے، یوم القیامہ، یوم الحشر، یوم التغابن، یوم الجمع، یوم الآخرہ، اسی طرح دیگر متعدد نام ہے، کوئی اس کی لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے نا، کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کسی چیز کے زیادہ نام ہوں اس چیز کے شرف کی اور فضیلت کی دلیل ہوتی ہے۔ اور عربیوں کا ایک مزاج بھی تھا، وہ جس چیز سے زیادہ پیار کرتے تھے نا اس کے 10 نام رکھے ہوتے، سینکڑوں۔ اب ایک گھوڑا ہے، گھوڑوں کی انہوں نے تقریباً 700 نام رکھے ہوئے، اور نام کیسے ہوتے تھے؟ اس کی ہر صفت پہ۔ ہم تو گھوڑے کو گھوڑے کہیں گے بھائی، اور تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن انہوں نے ہر صفت پہ ایک نام رکھا گیا، اس کے چلنے کے انداز پہ، اس کے کھانے کے انداز پہ، اس کے جناب جو ہے وہ دوڑنے کے انداز پہ، ہر انداز پہ، ہر صفت پہ ایک نام انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح تلوار ہے، تلوار کے بھی کئی نام۔ تو اس طرح اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو عربوں کی مزاج کے مطابق نازل کیا۔ اس طرح قرآن کے اپنے کئی نام ہیں، تو قیامت کے بھی کئی نام ہیں۔ تو کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، کسی چیز کے نام زیادہ ہوں اس کے شرف کی اور اس کی فضیلت کی دلیل ہوتی ہے۔ ہمارے پاس 3 منٹ باقی ہیں۔ تو عن النبأ العظیم، کسی بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور قیامت سے بڑھ کے بڑی خبر اور کیا ہو سکتی؟ دنیا کے کسی کونے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، ایکسیڈنٹ مین کوئی بھی حادثہ رونما ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی غیر معمول، تو وہ ہر بندے کی زبان پہ ہوتا ہے اور ہر بندے کی گفتگو کا موضوع بنا ہوتا ہے۔ نیوز چینلز والے بھی وہی بار بار نیوز دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بڑی اور کیا نیوز ہوگی جب آسمان پھٹ جائے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلے گی۔ آج آپ نے جو زلزلہ دیکھا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا کہ جسے زمین پھٹے گی اور اخرجت الارض اثقالها، اور سب کچھ باہر نکلے گا، اس زلزلے کے بارے میں انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اس دن تو دیکھے گا کہ لوگ ایسے جو ہے وہ گر رہے ہوں گے جیسے نشے میں۔ وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، یہ ایک عجیب سی کیفیت ہوگی۔ اذا السماء انفطرت اذا الشمس كورت، جب آسمان لپیٹ دیا جائے، جیسے کوئی پروگرام ختم ہونا تو ٹینٹ وغیرہ لپیٹ دیتے، آسمان لپیٹ جائے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے گر جائیں۔
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑ جیسے چل رہے ہوں گے اور روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سمندروں میں آگ لگ رہی ہوگی. اب یہ عجیب سی کیفیت، اس سے بڑی اور خبر کیا ہوگی؟ اس سے بڑی اور نیوز کیا ہوگی؟ عن النبأ العظیم، کسی بڑی خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. پہلی 5 آیتیں جو سورہ نبأ کا پہلا حصہ ہیں وہ ہمارا سبق چل رہا ہے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں. یتساءلون عربی گرامر کی روح سے اس کے اندر مشارکت ہوتی ہے، پارٹنرشپ ہوتی ہے. میں آپ سے سوال کروں، آپ مجھ سے سوال کریں، دونوں طرف. مشرکین مکہ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے. کس چیز کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، کسی بڑی خبر کے بارے میں. اور وہ بڑی خبر کیا ہے؟ البعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی. اس کو وہ نہیں مانتے. اور یہی سب سے بڑی خبر. سورہ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں نا، یومن یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے. اس کی ہولناکی اتنی ہو. اس دن روب اور خوف اور دبدبہ اتنا ہوگا. کل من علیہا فان، ایوری تھنگ ول بی ڈسٹرائے، ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو بہرحال الذی ہم فیہ مختلفون، ہم 2 آیتیں پڑھ چکے ہیں. تیسری آیت پہ چلیے. الذی، وہ خبر، وہ چیز، ہم کہ وہ لوگ، فیہ اس میں، یختلفون مختلفون اختلاف کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ خبر ہے، یہ وہ موضوع ہے ان کی گفتگو کا کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں. مختلفون اختلاف سے ہے، اور اختلاف کا معنی ہوتا ہے مخالفت کرنا. کس چیز میں؟ رائے میں، پوائنٹ آف ویو میں. ایک چیز کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہم دونوں کی رائے میں مخالفت ہے، اس کو اختلاف کہتے ہیں. تو اگر یہ اختلاف، یہ مخالفت صرف رائے کی ہی مخالفت ہو تو اچھا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے، ہر زمانے میں اختلاف رائے ہوتا ہے. لیکن جب یہ اختلاف رائے اختلاف قلوب تک پہنچتا ہے، دشمنی، عناد،
بغض اور عصبیت تک بات پہنچتی ہے تب گڑبڑ ہوتی. اور یاد رکھیے کہ جو شخص اختلاف رائے سے دشمنی نکالتا ہے نا تو یہ اس کے کبر کی اور تکبر کی علامت ہے. کیونکہ وہ دشمنی تب کرے گا، اس کو غصہ آئے گا، ہاں جا میری بات کے خلاف اس نے بات کی کیوں؟ ایک تکبر ہے اور کیا ہے. میں نے جب یہ کہا تھا تو اس نے میری بات کو رد کیوں کیا؟ بھائی ایک بات ہے، اس کے بارے میں ہماری فکر، ہماری سمجھ، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، ہم نے رکھا. آپ کی فکر، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کی سمجھ جو آپ نے بیان کی، اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات ہی کوئی. تو یہ اختلاف چلتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم فیہ مختلفون، وہ لوگ قیامت کے بارے میں اختلاف کرتے. اب یہ اختلاف ان کا کئی طرح کا تھا. تقریباً ان کے ہاں، مشرکین مکہ کے ہاں، باوجود اس کے کہ وہ اس کے بارے میں دسیوں سوال اٹھاتے تھے، قیامت کے بارے میں دسیوں باتیں بیان کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں بھی 6 نظریات پائے جاتے تھے قیامت کے بارے میں. 6 نظریات. کچھ لوگ جو عیسائیت سے متاثر تھے وہ کہتے تھے ہاں ہوگی قیامت، اٹھائے جائیں گے ہم دوبارہ، لیکن اخروی اور قیامت کے جو تمام معاملات ہیں وہ روحانی ہوں گے، روح کے اوپر. جسم گل سڑ جائے گا، جسم دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوگا. جبکہ یہ بھی غلط بات ہے. روح تو روح ہوگی، اللہ جسم بھی دوبارہ پیدا کرے. روح تو وہی ہے، جسم تو گل سڑ جائے گا، نو ڈاؤٹ. اللہ جسم دوبارہ پیدا کرے. تو ایک نظریہ ان کا یہ تھا کہ صرف روح ہوگی، جسم کا نام و نشان نہیں ہوگا، جسم گل سڑ جائے گا، دوبارہ پیدا نہیں ہوگا. دوسرا نظریہ یہ تھا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاں ہوگی قیامت، لیکن یہ جو ہمارے دیوی دیوتا نا یہ ہمیں بچا لیں. یہ جن کی آج پوجا کر رہے ہیں نا یہ اللہ سے ہمیں بچا لیں گے. اس طرح کے نظریات، اس طرح کے عقائد آج امت مسلمہ میں بھی پائے جاتے ہیں. ایک نعت خواں کی نعت سن رہا تھا. آپ کو پتہ ہے آج کل نعت خواں بڑے چڑھے ہوئے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے وہ شعر کہتے ہیں، قافیہ ردیف ایسے ملائے ہوتے ہیں کہ بس چھوڑ دیں. وہ کہہ اس کے مفہوم یہ تھا، مجھے شعر یاد نہیں رہا، کہ شکر ہے کہ عرش کے پاس قیامت کے دن رسول اللہ نے مجھے دیکھ لیا اور انہوں نے مجھے اپنی کملی کے اندر لپیٹ لیا اور اللہ کے عذاب سے مجھے بچا لیا. اب یہ نعوذ باللہ یہ جانسا دینے کی والی بات ہے. اور اس طرح کی دسیوں باتیں. تو یہی مشرکین کا عقید. یہودی بھی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی صرف چند دن. بندہ پوچھے یہ چند دن بھی تھوڑی ہے تمہارے لیے؟ چند سیکنڈ کے لیے آگ جلاؤ نا، ذرا انگلی کے نیچے کرو پتہ چلے. یہ دنیاوی آگ کی بات کرو، تو اخروی آگ کا کیا مقابلہ. یہ دوسرا نظریہ تھا ان لوگ. تیسرا نظریہ تھا جو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، بھائی نہ کچھ نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ ہماری زندگی ہے دنیا کی، مرتے ہیں جیتے ہیں بس بات ختم، دوبارہ کوئی چکر ہے ہی نہیں. اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، کوئی سسٹم ہے ہی نہیں آگے، بس بات ختم. یہ ان لوگوں کا نظریہ. چوتھے کچھ ایسے تھے کہتے ہیں دیکھ لیں گے، اگر ہوا نا تو کیا جی دیکھ لیں گے، دیکھی جائے گی. اور جس طرح سورہ مدثر میں آتا ہے نا، نبی اسلام نے وہ آیت پڑھی علیہا 19 کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے مامور ہیں، ڈروگے. تو ابو جہل پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے 16-17 کو میں سنبھال لوں گا، تم لوگ 2-3 بھی سنبھال سکتے ہیں. یعنی اس طرح مذاق اور استہزاء کرتے، اور دیکھ لیں گے، دیکھی جائے گی. تو یہ ان کے نظریات. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے.
اور کوئی تھا بیچارہ غلط فہمی میں، اور وہ کہتے تھے ہاں خیال ہے، دل نہیں مانتا. جیسے سورہ جاسیہ میں آتا نا، ما ندری ما الساعہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنین. ہاں دل میں خیالات تو پیدا ہوتے ہیں لیکن کوئی دل نہیں مانتا، کوئی یقین نہیں ٹھہرا. اور کئی کہتے تھے کہ اگر ہم گئے بھی نا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. سورہ کہف میں جیسے آتا ہے کہ اگر میں دوبارہ اٹھایا گیا تو جس طرح دنیا میں مزے کر رہے ہیں وہاں بھی مزے کریں گے. سورہ شورى میں وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى. بھیا آخر اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، اتنا مال و دولت، گھوڑے، یہ اونٹ، یہ سارے مال و دولت، آخر مجھ میں کچھ نہ کچھ تو کمال ہے نا. اگر اللہ مجھ پہ کچھ نہ کچھ تو راضی تو ہے نا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی. جس طرح آج دنیا میں مزے کرے آخر میں مزے کریں گے. تو یہ ان کے کچھ چیدہ نظریات آپ کے سامنے رکھے. تو اللہ نے یہ لفظ کہا نا الذی ہم فیہ مختلفون، کہ وہ اس میں اختلاف کر رہے تھے. تو اختلاف کیا ہے کہ کسی کا کچھ نظریہ، کسی کا کچھ خیال، کسی کا کچھ جو پوائنٹ آف ویو جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا. تو یہ ہماری جو ہے وہ آج کی تیسری آیت ہو چکی ہے. چوتھی آیت کی طرف چلتے ہیں. کلا سیعلمون. یہ جو لفظ بولا نا اللہ نے کلا، اس کو عربی زبان میں، عربی لغت میں حرف ردع کہتے ہیں. حرف ردع، را دال عین، کلمۃ ردع و زجر، ڈانٹ پلانے کے لیے. کسی بات، کسی شخص کی بات کا، کسی شخص کی رائے کا انکار کرنا ہو اور پھر انکار میں شدت ہو، اس وقت کلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو انگلش میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیور، ایور، ناٹ ایٹ آل، نو وے. بھئی تمہاری بات بالکل سرے سے غلط ہے، یہ جو تم اختلاف کر رہے اور بات نہیں مان رہے، کلا، ہرگز نہیں. سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے. یہ اصل میں لفظ ہے یعلمون. شروع میں سین آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سین حرف استقبال ہے، دا ورڈ آف فیوچر، جو استقبال کو شو کرتا ہے، مستقبل کو بیان کرتا ہے. سیعلمون، مستقبل کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک سین اور ایک سوفا. سین استعمال ہوتا ہے مستقبل بعید کے لیے، اور اسی طرح سوف مستقبل قریب کے لیے. سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے. اچھا جی، کیا چیز جان لیں گے اور کب جان لیں گے؟ یہ دو سوال یہاں پہ ہم نے حل کرنے. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے. کیا جان لیں گے اور کب جان لیں گے؟ دو سوال یہاں پہ حل کرنے. یہ حقیقت میں یہ جو آیت نمبر 4 آپ کے سامنے، یہ دھمکی ہے. جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، لگ پتہ جائے گا تیرے، بنتی کیا تیرے ساتھ. یہ وہی لفظ ہے، سیم ذرا مہذب انداز میں. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ وہی جو ان کے ساتھ ہوگا قیامت. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. فرشتے آئیں گے ہاتھ میں گرز، اور ہاتھ میں جو ہے انہوں نے کوڑے پکڑے ہوئے ہوں گے. جب ان کی روح نکل جائے گی کوڑے سے ماریں گے ان کو. وجوہہم، چہروں پہ، وادبارہم، اور پشتوں پہ، اور ان کی جانیں نکالیں گے. اور کس طرح ان کی جانیں نکلیں گی؟ اللہ اکبر. جس طرح آپ ایک کانٹوں پہ اور خاردار جھاڑیوں پہ کپڑا ڈالیں اور اس کو کھینچنا چاہیں نا، تو کیا حالت ہوئی کپڑے کی. اور کسی سے پوچھا تھا نا، حضرت آپ کو موت آ رہی ہے تو کیا کیفیت آپ کی؟ تو کہنے لگا یوں لگتا ہے جیسے توے کے اوپر زندہ چڑیا کو بھونا جا رہا ہے. تو کتنی ایک کربناک کیفیت. تو ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ جان لیں گے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو
کیا ہوگا، کیا جان لیں گے، اس کی تفسیر آگے 10 آیتوں کے بعد اللہ نے بیان کی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. ان یوم الفصل کان میقاتا اینڈ سو. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کر دی ہے، لیکن ہم چند باتیں عرض کرنا چاہیں گے. کیا جان لیں گے؟ وہی حالت، وہی کیفیت کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اور نبی اسلام نے حدیث میں کر دیا. بلکہ اس وقت یہ ایسی کربناک حالت میں ہوگا، اور قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، یہ ساری حقیقتیں اس کے سامنے کھلیں گی. اور دوسرا سوال ہے کب جانیں گے؟ کیا جان لیں گے، اور دوسرا کب جانیں گے؟ پھر اللہ کرے ان قریب جان لیں گے. وہ قریب کتنا دور ہے؟ کب جانیں گے؟ سر جب سامنے ملک الموت کھڑا ہوگا نا، جب موت سر پہ آئے گی تو اس وقت سارا کچھ حقیقتیں کھل جائیں گی. موت جو ہے وہ سب سے بڑی استاد ہے، کیونکہ یہ وہ کچھ علم دے دیتی ہے جو انسان پوری زندگی کبھی نہیں سیکھ سکتا. ہم کہتے ہیں نا کہ سو گیا، مر گیا، آنکھیں بند ہوں گی، سو گیا. نہیں، وہ سویا نہیں ہے، حقیقت میں ابھی جاگا ہے. اس کی آنکھیں بند نہیں ہوئی، حقیقت میں ابھی آنکھیں کھلی ہیں. ابھی تو غفلت کے پردے اٹھے، ابھی تو ساری حقیقتیں اس کے سامنے آئی ہیں. پہلے تو بیچارہ وہ غفلت میں تھا، سستی میں تھا، کسل میں تھا، کاہلی میں تھا، غفلت میں پڑا ہو. ابھی تو وہ ساری جو ہے وہ اس کے سامنے حقیقتیں کھلی، اس کو سمجھ آئی میں کرتا کیا رہا اور ہم بنا کیا میرے ساتھ. کب جان لیں گے؟ جب سامنے کھڑا ہوگا ملک الموت. آ جا بھائی، وقت اجل آ چکا. بلکہ وہ قرآن نے تو جب وہ نقشے کھینچے ہیں نا، جب وہ سامنے ملک الموت کھڑا ہوگا، یہ اس کی تڑپنے والی کیفیت ہوگی. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. اور اس وقت یہ چیختا اور چلا رہا ہوگا اور اللہ سے مہلت مانگ رہا ہوگا، مجھے 1 دن کی مہلت دے، مجھے چند لمحوں کی مہلت دے، الی اجل قریب، چند لمحات کی مہلت یا اللہ دے دے. اس وقت یہ مہلتیں مانگے گا. یہاں رک کے ایک بات سوچنا چاہیے، یہ تو اخروی معاملات. یقین مانے، اللہ نہ کرے، اللہ الحفیظ والامان، اللہ عافیت میں رکھے. زندگی میں دنیاوی طور پہ بھی اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے اور وہ مصیبت جو اس کو اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ملی ہے، تو اس وقت اس کے دل میں صرف ایک ہی بات چل رہی ہوگی اور اس کے مائنڈ میں صرف ایک ہی فریم گھوم رہا ہوتا ہے، بس ایک دفعہ جان چھوڑ جائے، آئندہ میں نہیں کروں. بس ایک دفعہ توبہ والا اس کا جو ہے وہ اندر وہ ڈسک چل رہی ہوتی ہے، شرمندگی اور ندامت اور توبہ، بس ایک دفعہ. لیکن اس وقت کیا حالت ہوگی نعوذ باللہ کہ جب اس کے لیے مہلت کی بات ختم ہو چکی ہے، جب اس کے لیے مہلت رہی نہیں. وہ کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. یا اللہ میں کوئی صدقہ کر لوں، میں کوئی نیکی کے کام کر لوں، صالحین میں شامل ہو جاؤں. وہ یہ نہیں کہے گا یا اللہ اچھا میں کوئی نیکی کا کام کر لوں، نا میں نے ترجمہ شاید اچھا نہیں کیا. فَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں، مانا اتنے نیک اعمال کروں، اتنے نیک اعمال کروں کہ تیرے ہاں میں صالحین میں شمار ہو جاؤں. یعنی اتنا بڑا عزم کر رہا ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. مہلت ہی بات ختم ہو چکی. تم توبہ کر رہے ہو لیکن تمہاری توبہ کا ٹائم غلط ہے. اس وقت علم کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس وقت تو وہ کہہ رہے گا یا لیتنی کنت ترابا، جیسے اسی صورت کے اینڈ بھی آتا ہے نا، آئے گا انشاءاللہ، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا، میرا حساب نہ لیا جاتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کے ساتھ نہ بیٹھتا، میں فلاں جگہ نہ جاتا، میں فلاں کی مجلس اختیار نہ کرتا، میں فلاں ٹول اور فلاں چیزیں جو میں اختیار نہ کرتا، میں فلاں روش اختیار نہ کرتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی کاش میں اس سے پہلے مر چکا ہوتا، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا میں بھلا چکا ہوتا، میرا نام و نشان ہی نہ ہوتا. اس وقت تو
چیخ رہا ہوگا, چلا رہا ہوگا, اور مارے حسرت اور افسوس کے کافی افسوس مر رہا ہوگا. تو کہا کلا سیعلمون, ان قریب یہ جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ کہ ان کے ساتھ بنے گے کیا, اور کب جان لیں گے؟ یہ سیعلمون, بہت قریب, مستقبل قریب بولا. دوسرے نمبر پہ دوبارہ آ جی اگلی آیت, ثم کلا سیعلمون, پھر یہ جان لیں گے. ثم, پھر. اب آپ دیکھیں گے یہ سورت نبا کی آیت نمبر 4 اور 5 دونوں میں الفاظ سیم ہے, صرف ثم کا اضافہ ہے. ثم کلا سیعلمون, پھر ہرگز نہیں, ان قریب یہ جان لیں گے. یہ قرآن میں تکرار جو ہے نا, یہ قرآن میں اکثر آتا رہتا ہے. یہاں بھی اللہ نے تکرار کو استعمال کیا. اکثر جو ہے وہ ہم کم فہمی میں اور کم علمی میں کہہ دیتے ہیں یہ بات دوبارہ لانے کی کیا ضرورت تھی, جب پہلے بات کہہ دی دوبارہ لانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ ہماری کم فہمی. قرآن میں کوئی بھی چیز, کوئی ایک حرف بھی اللہ نے بے مقصد نہیں رکھا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے رسائل فی علوم القرآن. اس میں انہوں نے قرآن کی جو تکرار ہے اور قرآن میں ایسے الفاظ جو عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کیا ضرورت ہے اس کی, ایک بار کہہ دی بس دوبارہ لانے کی کیا ضرورت, انہوں نے اس کی توجیحات بیان کی ہیں. اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ نے دوبارہ ذکر کیا ہو اور وہ ایک الگ معنی نہ دے رہا ہو. حالانکہ کلا سیعلمون پہلے ہے, ثم کلا سیعلمون دوبارہ آ رہا ہے, تو یہ دوبارہ آنے والا یہ نہیں کہ پچھلے معنی کو دوبارہ کہہ رہا ہے, نہیں, یہ ایک الگ معنی بھی دے رہا ہے. اس تکرار کے ذریعے سے بہت سی حقیقتوں کو ہمارے سامنے کھولا جا رہا ہے اور ہمارے ذہنوں میں وہ بات کو پیوست کیا جا رہا ہے. ثم, پھر کلا سیعلمون, ان قریب جان لیں گے. امام الضحاک کہتے ہیں یہ پہلا جو ہے نا کلا سیعلمون, اس سے مراد کافر لوگ ہیں کہ ان قریب یہ جان لیں گے کافر کے ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور دوسرا ثم کلا سیعلمون, پھر ہرگز نہیں یہ لوگ جان لیں گے, اس سے مراد مومن لوگ, کہ مومن کو بھی علم ہو جائے گا کہ اس نے زندگی کتنی خوبصورت گزاری اور اب اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سورۃ الحاقہ میں آتا ہے, اگر آپ اس کو کھولیں تو اللہ رب العزت نے دونوں رویوں کو وہاں پہ کوٹ کیا اور دونوں رویوں کو ذکر کیا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, جس بندے کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, وہ ہاتھ میں اس نے وہ چٹھی سی پکڑی ہوگی اور گھوم رہا ہوگا اور دوڑ رہا ہوگا, کہے گا دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال میں پاس ہو گیا. جس طرح آج بچے کے اے گریڈ آ جائے نا کلاس میں تو رزلٹ کارڈ پکڑے ہوئے خوشی خوشی بھاگتا آ رہا ہے اور ہر ایک کو دکھا رہا ہوگا. گھر میں جب کزن آ جائے, مہمان آ جائے, سب سے پہلے وہ اپنا رزلٹ کارڈ آگے رکھے, ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, یہ میرا نامہ اعمال پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میں اپنے رب سے ضرور ملوں گا. تو اللہ اس کا پھر انجام بیان کرتے ہیں, وہ جنتوں میں ہوگا, اس کے لیے میوے ہوں گے, یہ سارے انعامات ہوں گے. اور دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ وہیں سر پکڑ لے, یا لیتنی لم اوت کتابیہ, ہائے کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی. اس بچے کو ذرا نمبر جو ہے کم آ جائے وہ لڑکا دکھائے گا کسی کو نہیں, وہ مانگے ہوئے کہ بھی پیرنٹس سے تو وہیں پھاڑ کے پھینکائے گا, دکھائے گا نہیں. تو یہ کہہ رہا ہوں یا لیتنی لم اوت کتابی ولم ادری ما حسابیہ, ہائے کاش میں جانتا ہی نہیں حساب ہوتا کیا ہے, مجھے ان چکروں میں ڈالے نہ جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, ہائے کاش کی جو موت آئی تھی وہی کام تمام کر دیتی, مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا. یہ دونوں رویوں کو اللہ نے ذکر کیا. تو ہماری بحث چل رہی ہے آیت نمبر 4 اور 5 کی روشنی میں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون, یہ جو قرآن میں ریپیٹیشن ہوتی ہے, تکرار ہوتا ہے, اس کی دو قسمیں ہیں.
ایک تکرار ہوتا ہے لفظی، یعنی ایک لفظ کو دہرایا جاتا ہے، یا کسی لفظ کو یا پورے سینٹینس کو یا ایک پوری آیت کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے لفظی تکرار۔ اور بعض اوقات تو یہ ایک ہی جگہ پہ بغیر فاصلے کے ایک ہی جگہ پہ ایک لفظ کو ریپیٹ کر دی جاتا ہے، جیسے کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ ریپیٹیشن تکرار ہے، ایک ہی جگہ پہ ایک ہی لفظ کو دوبارہ لایا جا رہا ہے۔ سورۃ دہر میں آتا ہے جیسے کانت قواریرا، قواریرا من فضہ، یہ قواریرا دو دفعہ ایک ہی جگہ پر ہے، اور اب سم ٹائم تو ایک آیت کو ریپیٹ کر دیا جاتا ہے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، جیسے یہاں پہ بھی کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تو ایک یہ تکرار ہے لفظی کہ یا تو لفظ کو ریپیٹ کیا جائے گا یا پوری آیت کو ریپیٹ کیا جائے گا، جیسے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ آیت سورۃ الشعراء میں 8 مرتبہ ریپیٹ کی گئی، دہرائی گئی۔ اسی طرح وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ آیت سورۃ مرسلات میں اس کو 10 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ الرحمن میں 31 ٹائم ریپیٹ کی گئی۔ اب یہ ریپیٹیشن قرآن میں ہے، تکرار، تو اس کی 2 قسمیں، پہلی قسم کہ لفظی تکرار، لفظی ریپیٹیشن، کہ جس میں یہ ہے کہ کسی لفظ کو، کسی سینٹینس کو، کسی آیت کو ریپیٹ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا تکرار ہوتا ہے مانوی، کہ کسی ٹاپک کو، کسی موضوع کو، کسی عنوان کو جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، جیسے قصہ آدم و ابلیس قرآن میں 10 بار ذکر ہے، قصہ موسیٰ و ہارون قرآن میں آپ کو بار بار ملے گا، مختلف پیرائے میں ملے گا، مختلف سٹائل سے ملے گا، مختلف الفاظ کے ساتھ ملے گا۔ جنت اور جہنم کے تذکرے اور دیگر جو حکامات ہیں اللہ رب العزت اکثر جو ان کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تکرار کی 2 قسمیں یہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے آج کی مجلس کی وہ یہ ہے کہ اس تکرار کا فائدہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے بیہائنڈ دا لائنز ریزن کیا ہے، کیوں تکرار کیا جاتا ہے۔ بہت ساری حکمتوں میں سے 4 حکمتیں جو ہیں وہ ہم ذکر کریں گے۔ پہلی حکمت یہ ہوتی ہے تاکید کے لیے، زور دینے کے، بات پہ وزن ڈالنے کے لیے، جیسے آتا ہے نا سورہ قیامہ میں اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یہی تیرے لائق ہے، یہی تیرے لائق، یہی تیرے لائق اور یہی تیرے لائق۔ اب اتنی ریپیٹیشن، بات پہ زور دیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت بڑی مشہور ہے میرے خیال سے، ایاک نعبد۔ اب یہاں پہ ایاک کا تکرار ہے، کس لیے؟ زور دینے کے لیے، حالانکہ پہلا ایاک کافی تھا سینٹینس پورا کرنے کے لیے، بٹ اس میں تاکید اور زور دینے کے لیے ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہے، ہم بھی اکثر جو ہے نا وہ بات کو ریپیٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، سم ٹائم جو ہے اس میں زور دینے کے لیے، ہماری لغت میں، ہماری زبان میں اکثر ایسے جملے موجود ہیں۔ اچھا، دوسرا اس کا بینیفٹ ہے، دوسرا فائدہ ہے تکرار کا، کہ ہم جب کسی بات کی عظمت کو، کسی کی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہو تو پھر ریپیٹیشن قرآن لاتا ہے، تعظیم کے لیے، کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ جیسے آتا ہے نا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ،
یہ الحاقہ 3 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا، کس لیے؟ اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے۔ اسی طرح کا سٹائل ہے القارعہ، مل قارعہ، وما ادراک مل قارعہ، اور اسی طرح وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ تو معنی دوسرے جو مقصد ہے کسی چیز کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی کہ بڑائی کو اجاگر کرنے کے لیے ریپیٹیشن لائی جاتی ہے، تاکہ سامعین کی جو ہے وہ ذہن میں، ان کے دل میں اس چیز کی اہمیت بیٹھ جائے۔ تیسرا مقصد ہوتا ہے تثبیت قلب کے لیے، کسی بات کو دل میں پیوست کرنے کے لیے، ذہنوں میں ایبزارب کرنے کے لیے، اور پھر انسان کی تثبیت قلب کے لیے واقعات کو، موضوعات کو، عنوانات کو، مختلف ٹاپکس کو اللہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اسلوب ہے۔ چوتھا اور آخری جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈر کے اندر، خوف کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے، جس طرح کہ یہاں پہ آیا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا سیعلمون، پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ دھمکی میں شدت پیدا کرنے کے لیے، اللہ نہ کرے یہاں پہ سانپ آ جائے تو ہم میں سے کوئی پورا سینٹینس بولے گا اوے پیچھے ہو جائے سانپ آ گئی، نہیں، کیا بولتے؟ سانپ سانپ، پورا سینٹینس نہیں بولتے۔ کیوں؟ اس کی شدت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ تکرار ہر زبان میں ہوتا ہے، ریپیٹیشن ہر زبان میں ہوتی ہے۔ ایک عالم ہے شیخ محمود بن حمزہ الکرمانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسرار التکرار فی القرآن الکریم۔ قرآن میں تکرار کی جو اسرار ہیں، جو بیہائنڈ دا لائن، جو راز ہیں، وہ کون کون سے ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی، اور ہر صورت کے اندر جو الفاظ اللہ نے ریپیٹ کیے تھے، چاہے وہ لفظ تھا، چاہے وہ سینٹینس تھا، چاہے وہ پوری آیت تھی، انہوں نے اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھیں وہ بیان کی۔ بڑی خوبصورت کتاب اس اعتبار سے۔ تو یہاں پہ ہم جب پہنچے سورہ نبا میں، اور انہوں نے اللہ نے ایک آیت کو 2 بار کیوں لے کے آئے؟ 4 حکمتیں بیان کی، 4 ریزنز بیان کی۔ پہلی ریزن وہ یہاں ذکر کرتے ہیں تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ، جیسے ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ ایک بات پہ زور دینے کے لیے اللہ اس کو دوبارہ لے کے آئے۔ دوسری بات وہی جو امام ضحاک نے کی تھی، کل ہم نے کوٹ کی تھی، کہ کلا سیعلمون پہلا کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، اور دوسرا ثم کلا سیعلمون کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، کہ دونوں کو پتہ چل جائے گا قیامت کے مناظر کیا ہوں گے۔ جو نہیں مان رہے ان کے سامنے بھی حقیقت کھل جائے گی، جو مان رہے ہیں ان کے سامنے بھی آ جائے گا کہ انہوں نے ایک اچھا کہ راستہ جب چوز کیا۔ تیسری انہوں نے حکمت بیان کی اس کے پیچھے کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ دونوں وقت کو شو کر رہے ہیں۔ ذرا بات کو سمجھیں، پہلا کہا کلا سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، کب؟ عند الموت، موت کے وقت، جب موت سامنے آئے گی تو ساری حقیقت کھلے گی، پتہ چل جائے گا۔ اللہ رب نے پھر لے کے ثم کلا سیعلمون، کس لیے؟ کہ جب قیامت قائم ہوگی پھر تم جان لو گے، یعنی پھر مزید حقیقتیں کھلیں گی۔ اب یہ بھی ایک بڑی جامع حکمت ہے کہ اللہ نے پہلے ذکر کیا موت کے وقت کو، اور دوسرا آخرت کے وقت بھی تم جان لو گے۔ اور تیسرا جو ہے وہ کافی علمی ہے، اس پلیٹ فارم پہ میں سمجھتا کہ شاید میں صحیح طریقے سے بیان نہ کر پاؤں۔ انہوں نے کہا کہ کلا سیعلمون جو پہلا ہے وہ یہ ہے اس لیے چونکہ وہ قیامت کے بارے میں مختلف نظریات اور اختلافات رکھتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ تم جو ہے وہ ان قریب اس اختلاف کا حل جان لو گے۔ اور دوسرا ثم کلا سیعلمون، چونکہ وہ کفر کرتے تھے، اس کفر کا انجام اور نتیجہ بھی تم جان لو گے۔ تو بہرحال جو ریپیٹیشن قرآن میں آتی ہے تکرار کے حوالے سے، یہی چند باتیں جو ہم نے کرنا تھی۔ تو تکرار جو ہے نا وہ ایکچولی وہ فائدہ دیتا ہے، اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں۔ یہ جب قرآن تکرار لے کے آتا ہے نا، تو قرآن تکرار کے ذریعے سے میچورٹی پیدا کرنا چاہتا ہے، ایک بات کو دل میں پیوست کرنا چاہتا ہے، ایبزارب کرنا چاہتا ہے۔ جب بھی قرآن میں تکرار آئے تو اس کو یوں ہی پڑھ کے نہ گزر جائیں، وہاں پہ سٹاپ کریں، سمجھیں،
اس حقیقت کو سمجھیں کہ اس لائن کے پیچھے ہمیں سمجھانے کی کوشش کیا کی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ اتنی جو ہے وہ مایا ناز اور بے نظیر اور بے مثال کتاب کے اندر ایک ہی پوائنٹ کو بار بار ایک ہی جگہ پہ کیوں ریپیٹ کیا جا رہا ہے؟ اگر اس کے پیچھے کوئی ریزن تو ہے نا. اور تکرار فائدہ دیتا ہے، لیکن سوچنا یہ کہ ہمیں کبھی تکرار نے فائدہ دیا؟ ہماری زندگی میں بھی ریپیٹیشن بڑی آتی ہے. باپ نے بیٹے سے کہا بچے سنتیں ادا کیا کر، تو کتنی تکرار سے کہا، اس کو کتنی ریپیٹیشن سے کہا. میرا نہیں خیال کہ دونوں باپ بیٹا مل کر کاؤنٹنگ کر سکیں کہ باپ نے کتنی مرتبہ بیٹے کو کہا بیٹے سنتے نہ چھوڑا کر، لیکن ابھی تک وہ بیٹے کے دل میں بات کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ ابھی تک اس کے دل میں وہ چیز پیدا کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم جو ہیں ہم دیکھیں قرآنی آیات اور اسلامی تعلیمات کی ریپیٹیشن ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے، تکرار بہت زیادہ ہوتا ہے. صبر کے موضوع پہ جمعہ دروس کتنے سارے اٹینڈ کر لیے، لیکن صبر ابھی تک پیدا نہیں کر پائے. کیوں جی؟ آج وہ اگر اعلان کر دیا جائے کل فار ایگزامپل مولوی صاحب جو ہیں وہ جمعہ پڑھائیں گے صبر کے موضوع پر، تو ہم میں سے ہر بندے کے دل میں سارا وہ خاکہ آ جائے گا. کیا کیا بیان کریں گے؟ صبر کی تعریف بیان کریں گے، صبر کی 3 قسمیں وہ بیان کریں گے، پھر چند حدیثیں بیان کریں گے جو فوائد و ثمرات. بس یہ موضوع ہے، وہ سب کو آتا ہے. ہم فیس بک پہ جاتے ہیں، یوٹیوب پہ جاتے ہیں، ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، ہمیں ایک ہی آیات ایک ہی احادیث کو نہیں وہی تو آئی نہیں پائی، ایک ہی آیات جو ہمیں دہرائی جا رہی ہیں. مسجد میں جاتے ہیں مولوی صاحب بھی وہی آیاتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، بٹ جو ان آیات کے پیچھے جو مقصد تھا اسلام کا شریعت کا وہ اڈاپٹ کوئی نہیں کروا رہا. تو ریپیٹیشن فائدہ دینی چاہیے نا، ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا کہ اتنا تکرار ہوتا ہے، اتنی ریپیٹیشن ہوتی ہے، بار بار ایک چیز کو ریوائز کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، بٹ وہ بینیفٹ نہیں آ رہا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تکرار ہے وہ فائدہ دینا چاہیے، فائدہ اس سے ملنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے پیچھے جو ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے وہ ہمارے دل میں بھی ابزارب ہو، ہمارے ذہنوں میں بھی وہ پیوست ہو جائے. باپ نے بیٹے سے کہا سنتے ادا کیا کر، تو صرف کہا ہی ہے، اس کے دل میں پیوست نہیں کیا. اس کو پاس بٹھا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے دل میں بات ڈالو، بچے یہ بڑی اہمیت والی بات ہے جو تم چھوڑ رہے ہو. بس ہوائی فائرنگ کر دی، اب تو نے کیوں نہیں پڑھی بھی؟ اس نے اس لیے نہیں پڑھی، اچھا یہ وہ ہو گیا، بس بات ختم. ضرورت اس صبر کی ہے کہ مولوی صاحب بھی اپنے دل میں بھی اور عوام الناس اپنے دل میں بھی اس بات کو بٹھائیں کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے، یہ خود کو سمجھائیں. جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی، جتنی مرضی تکرار ہو جائے. جب سے آنکھ کھلی تھی اللہ اکبر کی اذان سنی تھی، مرتے ہوئے بھی جو ہے وہ یہی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کانوں میں ہے، لیکن وہ اصلی روح پیدا کر کے نہیں جا رہا جو چاہیے تھی. اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک جملوں نے صفحے جو ہے وہ چینج کر دی، ایک ایک لفظ نے انقلاب برپا کر دیا. تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے، تو یہ تکرار جو ہے قرآن جب لے کے آتا ہے اس کا بینیفٹ ہے، اور بینیفٹ ہونا چاہیے. تو ہم آگے چلتے ہیں. یہ پہلا حصہ تھا سورہ نبا کا، پہلی 5 آیتوں پر مشتمل یہ پہلا حصہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کی جو چیمگوئیاں تھیں، جو ان کی جو ہے وہ باتیں تھیں، جو اختلافات تھے، ان کو جو ہے وہ اللہ نے کوٹ کیا یہاں پہ.